السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم نے پیچھے جو ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا دعا کی اہمیت و فضیلت، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا دعا کا مفہوم، دعا کی اہمیت فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج ہم پڑھیں گے دعا کی قبولیت اور آداب۔ دعا مانگنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، پھر درود پاک جو وہ پڑھنا چاہیے۔ دعا کے آخر میں بھی درود پڑھنا چاہیے اور شروع میں بھی، اس سے جو ہے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور جب دعا جو ہے وہ مانگی جائے تو پھر دعا کو پورے یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ عطا فرمائے گا اور اس کو قبول جو ہے وہ کرے گا۔ اور دعا جو ہے وہ عاجزی اور انکساری سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے دعا مانگو۔ اب آداب دعا جو وہ کیا ہے کہ قبلہ رخ، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنی چاہیے اور باوضو دعا مانگنی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو رشتہ داروں سے تعلق جو توڑتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، تو ان لوگوں کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ دعا کو جو ہے وہ جلدی نہیں بلکہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا بھی فرمائے گا۔ اور پوری انسانیت کے لیے دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے اس کے حق میں اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دعا جو ہے وہ صرف جائز اور اچھے کاموں کے لیے وہ مانگنی چاہیے، برے کاموں کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے اور گناہ کے لیے جو ہے وہ دعا مانگنا یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو جامع دعا ہے اس کا بھی ذکر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں مختلف دعائیں جو ہیں وہ سکھائی گئی ہیں، حدیث میں آتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کا جو ہے وہ خصوصی اہتمام جو وہ فرمایا کرتے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے ایمان کی سلامتی دنیا اور آخرت میں کامیابی، ماں باپ کی زندگی، ان کی صحت اور مسلمانوں کی بھلائی، حفاظت اور عزت کے لیے، اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہمیں جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے دعا کی قبولیت اور اس کے آداب۔ سب سے پہلے ہم سوالات دیکھیں گے۔ یہ ہے سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ دعا کا لفظی معنی ہے مانگنا، مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مانگنے کی بہترین کیفیت ہے عاجزی، کہ بندے کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ساری انسانیت کے لیے دعا جو وہ مانگنی چاہیے۔ بندہ جب کسی کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہلے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ نے یہ ہمارا سوال نمبر 2 ہے، اس کے ہم نے پہلے 3 جو ہے وہ کر لیے تھے۔ جز نمبر 4 ہے، دوسروں کے لیے دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اس کا آنسر ہے، ہمیں ساری انسانیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جو شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 5، دعا کس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے؟ یہ ہے، دعا جب بھی مانگی جائے تو پورے یقین اور امید سے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یقین اور امید کے ساتھ دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہمارے تفصیلی سوالات 1 ہم نے پہلے کر لیا تھا۔ تفصیلی سوال نمبر 2 ہے، دعا مانگنے کے آداب تحریر کیجیے۔ تو یہ دعا کے جو ہے وہ مانگنے کے آداب جو ہیں وہ سارے کے سارے بیان ہوئے ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ شروع ہوگا، اور یہاں تک دعا مانگنا سخت گناہ کی بات ہے، یہاں تک آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے نشان لگا لینا، اس کو یاد کرنا ہے۔ اور یہ اضافی سوال میں بھی آ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ جامع دعا قرآن مجید میں نازل ہونے والی کون سی ہے؟ تو یہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر
201 ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آئے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد یہ ہے دعا کی خدمت میں ہم نے اپنی دعا یہ جو روزمرہ زندگی کے اندر جو مختلف دعائیں ہیں مسنون، ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اپنے معمول کا حصہ جو بنانا چاہیے۔ مطلب ہم نے جب رات کو سونا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، صبح جب اٹھنا ہے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کھانے سے پہلے کون سی دعا جو پڑھی جاتی ہے، کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، جب کسی کے ہاں دعوت پہ جائیں تو کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، جب سفر پہ جائیں کون سی دعا پڑھنی۔ تو یہ مختلف جو احادیث کے اندر جو دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے یاد کر لینی ہے۔ بٹ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سننا ہے، سمجھنا ہے، بک کے اوپر نشان لگانے ہیں اور پھر ان کو اچھے طریقے سے جو وہ یاد کر لینا ہے، اور آپ نے شارٹ کویسچن جو ہے وہ کاپی کے اوپر لکھ لینے ہیں۔